الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ذلنا عزلا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، گزارش ہے آنا سے گفتگو سے قبل ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت، سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے رئیس فاطمہ بنت جلال حسین، کنیز فاطمہ بنت محمد ذکی، شہر بانو بنت سامن حسین، انیس بانو بنت ذوالفقار حسین، نفیس بانو بنت ذوالفقار حسین، حسین بانو بنت ذوالفقار حسین، ہادی حسن ابن محمد یوسف، شہر بانو بنت نیاز علی، حسن عباس ابن جلال حسین، جلال حسین ابن تفضل حسین، اور شمس النساء بنت محمد، شازیہ پروین بنت عطرت، اظہر حسین ابن نساء حسین کی روح کو
جانب سے یہ منعقد خمسہ ہے، جس کی تیسری مجلس اپنے مرحلے میں داخل ہے اور رواں دوا ہے۔ عزیزو، میں نے جس آیت کی تلاوت کی اور جسے سرنامہ سخن قرار دیا، عزیزو، یہ قرآن کا 5واں سورہ، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، جس میں خالق امکان و اقوان، قدیر بالذات، رحیم اور رحمان ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے کہ جس نے جو تمہارا ولی عزیزو وہ ہے کہ جو ایمان لایا، جس نے نماز کو زندگی عطا کی اور زکوٰۃ دی جبکہ حالت رکوع میں۔ عزیزو، یہاں پر رک کر کے، ٹھہر کر کے میں آپ کی خدمت میں صرف اور صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے لیے کیا کہا کہ میں ولی ہوں، اور رسول کے لیے کہا رسول ولی ہے، لیکن جو تیسری ولایت ہے اس کے بارے میں نام نہیں لیا عزیزو، لیکن کوالٹی کو انڈیکیٹ کیا، صفات بتائے کہ تیسرا ولی وہ ہے کہ جو ایمان لایا، جس نے نماز کو حیات دی اور جس نے زکوٰۃ دی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ عزیزو، 4 اوصاف، 4 کوالٹی، 4 صفت کے ساتھ یہ اشارہ کیا کہ جو ہے وہ تیسرا ولی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ، اور یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ اللہ جو ہے 4 کوالٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور وہ زکوٰۃ دے رہا ہے جبکہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ صاحب، یہاں پر معاملہ جب آپ تفسیر اور تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ دینے والا کوئی اور نہیں ہے حالت نماز میں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ عزیزو، نماز کی حالت میں لوگوں نے مانگا بہت کچھ ہے، دیا تو ہے تو اہل بیت نے۔ عزیزو، زکوٰۃ بھی انہوں نے دی، سر بھی انہوں نے لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ہمارے یہاں بزرگ عالم دین یہاں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جب تاریخ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو علی نے زکوٰۃ دی اور بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ صاحب، یہاں پر دیکھیے، اور ایک بات میں آپ کے خدمت میں یہ کہتا ہوا چلوں، لب پہ آئی ہے اور غیر ارادتی طور پہ آئی ہے، لیکن آئی ہے تو مالک ممبر کی مرضی ہی ہوگی۔ دیکھیے، علی کے فضائل کو دنیا نے چھپانے کی بڑی کوششیں کی، لیکن علی کا فضائل نہ چھپ سکا نہ دب سکا۔ عزیزو، توجہ، اغیاروں کی کتابوں میں علی کے فضائل ایسے ہی موجود ہیں جیسے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ محفوظ ہے۔ عزیزو، اغیاروں کی کتابوں میں فضائل علی ایسے ہی محفوظ ہے جیسے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔ عزیزو، توجہ، تو علی نے زکوٰۃ دی، تو صاحب اس پہ یہ اعتراض ہوا کہ علی نے زکوٰۃ دی، تو علی نے نماز میں حالت رکوع میں جب زکوٰۃ دی تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے، علی کی نماز رہی یا علی کی نماز ٹوٹ گئی؟ توجہ، دیکھیے، مجمع مختصر ہے لیکن معتبر اور مؤثر ہے۔ اور عزیزو، توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آ جائیں گے تو میرے لیے گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو تسبیح اعضاء کے دانے بکھرے ہوئے ہیں یہ مرتب ہو جائیں گے۔ آپ ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ دیکھیں، تعداد و اعداد سے قسم خدا کی کچھ نہیں ہوتا، بس سننے والے 10 ہوں اور جو ہے بات اس میں ہی ہو جائے گی۔ توجہ عزیزو، تو ایک اشکال یہ ہوا کہ علی نے حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی
تو آپ ہمیں بتائیے علی کی نماز رہی یا علی کی نماز ٹوٹ گئی؟ علی کی نماز رہی یا علی کی نماز ٹوٹ گئی؟ توجہ چاہتا ہوں، جب علی نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں تو عزیزو آیت اتری، جب یہ آیت اتری تو علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ اور یہ معترض اعتراض کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ علی نے جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو یہ بتائیے علی کی نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ میں اس بات میں پڑھتا ہی نہیں، لیکن اتنا عالم اسلام سے کہنا چاہوں گا، علی تو خود صلاۃ ہے، علی تو خود صیام ہے۔ مولا نے خود فرمایا انا شہر الرمضان۔ عزیزو تم نماز کی بات کر رہے ہو، لیکن تمہاری اور تشفی کے لیے اتنا میں کہتا ہوا چلوں، تم یہ کہتے ہو کہ علی کی نماز رہی یا علی کی نماز ٹوٹ گئی۔ مجھے عالم اسلام انصاف سے بتائے کہ تم یہ کہتے ہو کہ علی کی نماز ٹوٹ گئی، تمہاری تسلی اور تشفی کے لیے لمحے بھر میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن عالم اسلام ذرا انصاف ضرور کرنا۔ ارے جس کی ٹوٹی ہوئی نماز آئے ولایت منگوا لے، اس کی کامل نماز کا کیا عالم ہوگا؟ جس کی ٹوٹی ہوئی نماز آئے ولایت منگوا لے، اس کی کامل نماز کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزو اس کی کامل نماز کا کیا عالم ہوگا؟ اور صاحب جو علی نے زکوٰۃ دی، جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، وہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں دی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، وہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، وہ انگوٹھی وہ تھی کہ جس سے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے۔ توجہ، جناب سلیمان حکومت کرتے تھے، جناب سلیمان جس چیز سے حکومت کرتے تھے وہ علی کی زکوٰۃ ہے۔ ارے میرے بھائی، ارے میں نے بات کہی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ بھائی سلیمان کی حکومت کوئی محدود دائرہ تھا، سلیمان کی حکومت کا کوئی محدود دائرہ تھا کہ مان لیجئے کہ کسی کی حکومت صرف انگلیشور پہ ہو، یہ تو مثال برائے مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزو سلیمان کی حکومت کس پر تھی؟ سلیمان کی حکومت فقط جو ہے انسانوں پر نہیں تھی، سلیمان کی حکومت انسانوں پہ تھی، سلیمان کی حکومت چرند پہ تھی، سلیمان کی حکومت پرند پہ تھی، سلیمان کی حکومت سب پہ تھی۔ عزیزو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ان کے کھیت میں جو ہے انہوں نے مزدوری کی، علی جو ہے نادار تھے، مفلس تھے۔ عزیزو پتہ نہیں کیوں مورخ اور جو ہے ہمارے ممبر پہ آنے والے جناب امیر کو نادار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی نے جو ہے کھیت میں جو ہے کاشتکاری کی، علی نے کھیتی کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، علی نے کھیتی اپنے لیے نہیں کی، علی نے کھیت میں محنت اپنے لیے نہیں کی، ہمارے اور آج کے لیے کی، اور ایک پیغام دیا کہ میں محنت کرنے والوں کا مولا ہوں۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں کہ میں محنت کرنے والوں کا مولا ہوں۔ عزیزو جو میرا محب ہوگا وہ محنت کش ہوگا اور جو ہے وہ محنت کرے گا۔ عزیزو اس لیے علی نے جو ہے وہ جو ہے زراعت کی توجہ چاہتا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سلیمان کی حکومت چرند پر، سلیمان کی حکومت پرند پر، اور زکوٰۃ یہاں قبلہ تشریف فرمائے کتنے حصے پہ نکلتا ہے، اس کا مطلب اس سے علاوہ بھی علی کے پاس دولت تھی۔ توجہ بھائی زکوٰۃ کے علاوہ بھی علی کے پاس دولت تھی۔ بھائی جس کے پاس دولت ہوگی وہی تو زکوٰۃ نکالے گا۔ عزیزو جس کے پاس دولت ہوگی، ایک سلوات بھیج دے عظمت محمد والے محمد پر، اس کو صحیح کریے بھائی، ایک اور سلوات بھیج دے، سلوات بھیج دیجیے عظمت محمد والے محمد پر۔ عزیزو زکوٰۃ ہر کسی پر نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں اس مقام پر۔ اگر ٹھیک نہ ہو رہا تو رہنے دیجئے، میں آواز پہنچا لوں گا۔ ایک سلوات بھیج دے عظمت محمد والے محمد پر۔ عزیزو دیکھیے اگر یہ مائک دوسرے قبیلے کا ہے تو میں تو جو ہے حسینی ہے میرا نام۔ عزیزو حسینیوں کی آواز کبھی یزیدی دبا نہ سکے۔ عزیزو کوئی بھی دبا نہیں سکتا ہے ہماری آواز کا پھیلاؤ بہت دور تک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور دیکھیے یہ سب ہوتی رہے گی، لیکن بات جو ہے آپ مشتلک جو ہے عزیزو جو ہے میری طرف توجہات مبذول رہے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو بھائی زکوٰۃ وہی نکالتا ہے جو صاحب اقتدار ہوتا ہے۔ سلیمان کی حکومت چرند پر پرند پر، عزیزو سلیمان جیسا نبی جس چیز سے حکومت کرتا ہے وہ علی کی زکوٰۃ کہلاتی ہے۔
अरे मेरे भाई, जहाँ तक बात पहुँची, मौला सलामत रखे, शादो आबाद रखें कि सुलेमान जैसा नबी जिस चीज़ से हुकूमत करता है वो अली की ज़कात कहलाती है। अब साहब यहाँ पर एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। कल मुझसे जो है 2-4 लोगों ने कहा कि क़िबला कल बड़ी दकीक गुफ्तगू हो गई, तो थोड़ी सी जो है हल्की कर दीजिएगा। अजीज़ व तवज्जो चाहता हूँ। अब एक पैगाम अपने जो है हमसिन कमसिन और नौजवान भाइयों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, हम पे एक एतराज़ होता है। एतराज़ क्या होता है? हम पे ये एतराज़ होता है कि ये शियाने अली, ये अली के चाहने वाले जो है, इनके अंदर इतनी शिद्दत है कि जब यह अली का नाम आता है तो अली का नाम लफ्ज़ों में बढ़ा करके लेते हैं। तवज्जो अजीज़ो, ये एतराज़ है ना। और ये इतनी अपील की गई कि अब हमारे नौजवान भी ये कहते हैं हाँ ये बात तो सही है कि हम अली का नाम बढ़ा करके लेते हैं। लेकिन अजीज़ो, मैं ये कहूँगा लैक ऑफ नॉलेज का होना है, ये नॉलेज का ना होना है। अजीज़ो, नॉलेज का ना होना है। ये कहते हैं कि लोग अली का नाम बढ़ा करके लेते हैं। देखिए, ये एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, इस्लाम हक़ गोई का मज़हब है। इस्लाम में न कोई आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, न कोई पीछे घटाने का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम हक़ गोई का मज़हब है। अजीज़ों, तवज्जो चाहता हूँ, इस्लाम हक़ गोई का मज़हब है। अगर तुमने मकाम माबूद को समझा होता और मकाम मोहम्मद को समझा होता तो कभी ये जुमला न कहते कि ये शियाने अली को बढ़ा करके, अली का नाम बढ़ा करके लेते हैं। अजीज़ों, तवज्जो चाहता हूँ। ये देखिए, नॉलेज की कमी है, इरफान की कमी है। कुछ मजहूल अक्ल ये कहते हैं कि ये अली का नाम बढ़ा करके लेते हैं। देखिए साहब, किसी भी बात की दलील के लिए या तो कुरान की आयत होती है या हदीस पैगंबर होती है। अजीज़ो तवज्जो, भाई दलील में 2 ही चीज़ें आती हैं, या कुरान की आयत हो या हदीस हो। अजीज़ो, मैं इसकी दलील फराहम करने जा रहा हूँ। बात का आगाज़ करने से पहले एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। देखिए, फ़ारसी अदब का एक बहुत बड़ा नाम, कौन? अल्लामा रूमी कहते हैं। वो कसीदा उन्होंने लिखा मौलाए मुत्तकियान की शान में। और जब उन्होंने कसीदा लिखा और कसीदे में उन्होंने 75 शेर जनाब अमीर की बारगाह में कहे तशबीब के। देखिए, कसीदा जब कहा जाता है तो पहले तशबीब होती है, फिर गुरेज, फिर मदहा। अजीज़ो, फिर मदहा शुरू होती है। तवज्जो, भाई कसीदा उसे कहते हैं जो पूरी अदबी आहंग से किसी शख्सियत की तारीफ की जाए, उसे कसीदा कहते हैं। देखिए, बात हल्की कर रहा हूँ अजीज़ो, तवज्जो। लेकिन इसके अज्जा है, जैसे मरसिया है, मरसिया में चेहरा है, सरापा है, और जो है शहादत है, रजस है, बैन है। उसी तरीके से कसीदे में भी अज्जा है। अज्जा पहले तशबीब है, गुरेज है, मदहा है, मदहा के बाद दुआ है। अजीजो, लेकिन यहां पर रुक के ठहर के एक बात कहूंगा, अगर कोई शायर अहले बैत की बारगाह में कसीदा कह रहा हो तो उसके लिए जुज दुआ है, और कोई दरबारी शायर किसी की तारीफ करने के लिए शेर कह रहा हो तो उसके लिए ये जुज बदल जाएगा, ये दुआ से मुद्दुआ हो जाएगा। अजीजो, उसके लिए जो कोई दरबारी शायर अगर किसी की मदह सराई कर रहा है उसके लिए वो जुज दुआ है, और अहले बैत के लिए अगर वो कर रहा है, कसीदा कह रहा है, तो वो जुज जो है मुद्दुआ हो जाएगा। तवज्जो अजीजो, तो उन्होंने 75 शेर तशबीब के कहे, और तशबीब के जब वो गुरेज करने लगे तो उन्होंने एक मिसाल दी। मिसाल क्या दी? उन्होंने एक मिसाल दी कि एक किसान है जो अपने खाटाल में एक गाय को पाले हुए है। अजीज़ो, तवज्जो से सुनिएगा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यूपी से और राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं और मेरी बात आसानी से पहुँचेगी। उन्होंने मिसाल दी। मिसाल ये दी कि एक किसान है जो अपने खाटाल में गाय को पाले हुए है, और उसका रूटीन ये है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर नमाज फ़ज्र से पहले वो उठता है और हल्का हल्का अंधेरा ही रहता है। वो उस खाटाल में जाता है, जाने के बाद गाय के खाने पीने का सामान रखता है, और सामान रख के वो चला आता है, अपनी ज़रूरियात से फारिग होता है। तो तब तक अजीज़ों, जब ज़रूरियात से फारिग हो जाता है उसके बाद आता है, गाय का दूध काटता है। अजीज़ों, ये उसका रूटीन है कि अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठता है, उठने के बाद गाय के खाने पीने का सामान रखता है, उसके बाद वो चला जाता है। अजीज़ों, हुआ क्या, एक दिन घाटाल में जंगल से एक शेर आ गया। अब जब शेर आया तो उसने गाय को खा लिया, और जब गाय को खा लिया तो कुछ ठीक ठाक तरीके से खा लिया। अब जब इंसान ज्यादा खा लेता है तो उस पर नींद का गलबा तारी होता है।
अजीजों, और सुबह सुबह का टाइम, नसीम शहर, अजीजों तवज्जो कि सुबह सुबह की हवा, अजीजों उसने गाय को ठीक ठाक खा लिया, और जब खा लिया तो अब शेर से चला नहीं गया। शेर ने कहा कि थोड़ा इत्मीनान कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, जब थोड़ा सा हल्का होगा पेट तो चलेंगे। अजीजों शेर इस गरज से लेटा कि हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, सुबह सुबह की हवा, और उसके बाद जब वो हवा चली, एक तो इसका शिकमपुर, अजीजों शेर को आ गई नींद और शेर गया सो। इधर किसान अपने रूटीन के मुताबिक, तवज्जो अजीजों बात आ रही है, किसान अपने रूटीन के मुताबिक खाटाल में आया आंखों को मलते हुए, और उसके बाद जो है गाय का चारा लेकर के आया। अब जब आया तो देखता है, तो क्या देखता है, अलग मंजर। जब ये पहले आता था तो इसे गाय खड़ी हुई मिलती थी, अब जो इसने देखा तो क्या देखा कि गाय खड़ी हुई नहीं है, लेटी हुई है। इसने सोचा कि शायद गाय लेटी हुई है। ये करीब गया, करीब जाने के बाद कहा कि ओए गाय उठती क्यों नहीं। अजीजों उसके बाद ये कहने, जब कोई आवाज ना आई, जब कोई वहां से रिएक्शन ना आया, ये कहता है कि आज मेरी गाय को हो क्या गया है कि मेरे कहने पे भी नहीं उठती। ये और करीब गया, करीब जाने के बाद इसने अपने पैर से लात मारी और कहा आज तुझे हुआ क्या है कि तू उठती नहीं है। यहीं से मौलाना जलालुद्दीन रूमी कसीदे का गुरेज करते हैं कि जब शेर की आंख खुली तो शेर कहता है कि ऐ किसान अपना दिमाग तो सही कर, तुम मुझे इतने करीब से रात के अंधेरे में लात मार रहा है, दिन के उजाले में देखता तो तेरा कलेजा फट जाता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने यहीं से कसीदे का गुरेज किया है। तू आली रा दर सियाही दी नहीं, तुमने आली को रात के अंधेरे में देखा है, दिन के उजाले में देखते तो तुम्हारा कलेजा फट जाता। अजीजों यहीं से उन्होंने कसीदे का गुरेज किया है। और देखिए एक बात यहां से एक बात आई है, और किबला आज ही किताब का मुतालिया कर रहा था, और हो सकता है कि शायद बात जो है आप मरबूत हो जाए। अजीजों तवज्जो देखिए, किताब का नाम जलालुल उयून, अल्लामा मजलिसी अलैहिर रहमा, उसमें एक वाकया लिखा हुआ है कि सहराई दरिंदे जब हजरत अबू तालिब को देखते थे तो वो बड़े खौफ ज़दा होते थे। तवज्जो से सुनिएगा कि बड़े मुझे ये एहसास दिलाइएगा कि मैं पहली मर्तबा नहीं पढ़ रहा हूँ आपकी जो है मुनसिफाना फिक्र की अदालत में। अजीजों हालांकि पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा। तो जनाब अबू तालिब को दरिंदे जब देखते थे सहरा के, तो जनाब अबू तालिब से वो डर के अपने आप को बच के निकल जाते थे, बच के अपने आप को निकल जाते थे। जनाब अबू तालिब का सफर ताइफ के जानिब हुआ और सहरा से गुजर रहे थे जनाब अबू तालिब, तो जनाब अबू तालिब ने एक शेर को देखा। जैसे ही शेर ने जनाब अबू तालिब को देखा तो वो अपने पैरों को समेटा, और समेटने के बाद अपने पैरों को जमीन पर रखा और अपने पैरों पर अपने रुखसार को रखा। रुखसार को रखने के बाद अपनी दुम को जमीन पर वो हिलाता रहा। अब जनाब अबू तालिब उस शेर के करीब गए, और करीब के जाने के बाद जनाब अबू तालिब ये कहते हैं, ये बता तुझे उसका वास्ता जिसने तुझे पैदा किया। तवज्जो, तुझे जनाब अबू तालिब उस शेर से मुखातिब है और कहते हैं कि तुझे उसका वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू आखिर मुझे देख करके इतनी आजिजी और इतनी इनकसारी क्यों दिखा रहा है। तवज्जो, जनाब अबू तालिब ने क्या पूछा कि ऐ शेर ये बता कि तुम मुझे देख करके इतनी आजिजी इतनी इनकसारी क्यों दिखा रहा है। तो शेर गोया हुआ ये कहने लगा, मैं आपको देख के इस तरीके इस वजह से इनकसारी दिखा रहा हूं क्योंकि मैं तो जंगल का शेर हूं, आपका बेटा खुदा का शेर है। अजीजों तवज्जो चाहता था इस मकाम पर। शुक्रिया गिबला, नवाजिश। अजीजों
وہ شیر گویا ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو جنگل کا شیر ہوں، آپ کا بیٹا شیر خدا ہے۔ آپ نے کچھ سمجھا؟ واقعہ تو یہیں تلک لکھا ہوا ہے عزیزو کہ اس شیر نے کہا کہ میں جنگل کا شیر ہوں، آپ کا بیٹا شیر خدا ہے، اس لیے میں آپ کی تعظیم کر رہا ہوں۔ ارے جنگل میں رہنے والا اگر شیر نسل کا اچھا ہو، آئے توجہ توجہ، وہ بھی ابو طالب کی عظمت کو پہچانتا ہے، وہ عرب کا بدو نہیں ہے، جنگل کا شیر ہے مگر نسلی ہے، جنگل کا شیر ہے مگر نسلی ہے۔ عزیزو توجہ، تو میں نے بات جو کہی، جو جناب جو یہ قصیدے کے حوالے سے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اصل میں لوگوں نے علی کو دیکھا لیکن اس طریقے سے نہیں دیکھا۔ دیکھیے ایک چیز ہے جاننا، ایک چیز ہے پہچاننا۔ علی کو تو پوری دنیا جانتی ہے، کون نہیں جانتا علی کو؟ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پہچانتے بہت کم ہیں۔ عزیزو جو پہچانتے ہوتے وہ آپ کے ساتھ یہاں ہوتے، توجہ چاہتا ہوں، جو پہچانتے ہوتے وہ آپ کے ساتھ یہاں ہوتے۔ تو کیا ہے کہ یہ شیعان حیدر کرار یہ جو ہے اللہ اور رسول سے علی کو بڑھا کر کے علی کا نام لیتے ہیں۔ ہم نے کہا صاحب اس کی کوئی دلیل؟ تو کہنے لگے کہ صاحب اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو اذان میں آپ توحید کی گواہی ایک جملے میں کہتے ہیں۔ یہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ سوال ان سے ہوتے ہیں، عزیزو توجہ رکھیے گا۔ آپ جو ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی ایک جملے میں دیتے ہیں، اللہ اکبر، بات ختم۔ پھر جب رسالت کی بات آتی ہے تو آپ دو جملے میں بات تمام کر دیتے ہیں، دو جملے میں بات تمام کر دیتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ نے رسالت کی گواہی دی، لیکن آپ کی شدت اتنی ہے جب آپ علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اشہد ان علی امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ عزیزو آپ نے وحدت کی گواہی ایک جملے میں دی، ایک لفظ میں دی، رسالت کی گواہی دو لفظوں میں دی، لیکن جب علی کی بات آئی تو آپ کی شدت اتنی ہے کہ آپ نے پورے القاب جوڑے، آپ نے پورے القاب جوڑے۔ ایک دلیل تو یہ دی، دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، بات ختم، فنش دیٹس اٹ، یعنی کہ آپ نے وحدت کی گواہی ایک جملے میں دے دی۔ جب آپ نے رسالت کی گواہی دینا ہوئی تو آپ نے کہا محمد الرسول اللہ، یہاں پر بھی آپ نے بڑی جو ہے کمی برتی اور آپ نے جو ہے رسالت کی گواہی دے دی۔ لیکن جب علی کی ولایت کی باری آئی تو ہم نے یہاں پر بھی دیکھا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ تو ہم نے دیکھا آپ نے اذان میں، آپ نے کلمے میں علل اعلان یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ وحدت سے اور رسالت سے بڑھ کر کے علی کا نام لیتے ہیں۔ توجہ عزیزو، آپ جو ہے اللہ اور رسول سے بڑھ کے علی کا نام لیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، توجہ چاہتا ہوں، اب اسی آیت پہ پھر آئیے۔ دیکھیے قرآن نے ہمیں اسٹائل دیا، قرآن نے ہمیں کیا اسٹائل دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ۔ قرآن نے بھی ایک ہی جملے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اللہ کی ولایت کی گواہی دی، وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کہا کہ تمہارا ولی کون ہے؟ رسول۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون۔ بھیا قرآن نے ہمیں اسٹائل دیا کہ اللہ کا نام ایک جملے میں لو چل جائے گا، رسول اللہ کا نام ایک جملے میں لو چل جائے گا، لیکن علی وہ ذات ہے جس کے لیے پورے القاب جوڑنے کی ضرورت ہے۔ توجہ، ایک تو ہمیں قرآن نے اسٹائل دیا۔ اب دیکھیے دلیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ علی جب بھی یاد کیا جائے گا تو پورے القاب کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ قبلہ ایک دلیل یہ تو قرآن سے ہے، اب ایک دلیل سنیے جو ہے حدیث۔ عزیزو حدیث پیغمبر ہے، حدیث پیغمبر ہے۔ کیا ہے حدیث؟ کہ لا آتین الرائط غدن، کل میں علم کسے دوں گا؟ مولا سلامت رکھے آپ کو، شاد و آباد رکھے۔ کل میں علم کسے دوں گا؟ مرد کو دوں گا، رجلن کرارا غیر فرار،
अजीजों, किसको अलम दूंगा? कर्रार मर्द को दूंगा, कर्रार को दूंगा, गैर फर्रार को दूंगा। अल्लाह और रसूल को, जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा और अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। आप मुझे बताइए कि आपने हजारहा मर्तबा खैबर सुना है, आप मुझे बताइए अलम दिया किसे गया? अजीजों, अलम दिया किसे गया? अलम दिया गया हैदर को ना। तो रसूल सीधे सीधे कह देते बात खैबर की है, कल मैं अलम हैदर को दूंगा। अरे मेरे भाई थोड़ा सा बेदार हुई है, बात खैबर की है, कल मैं अलम हैदर को दे दूंगा। तो रसूल ये क्यों कह रहे कल मैं अलम मर्द को दूंगा, कर्रार को दूंगा, गैर फर्रार को दूंगा? देखिए एक जुमला लब पे आ गया और शायद इस अंकलेश्वर में पढ़ चुका हूं और तवज्जो चाहता हूं। देखिए नौजवानों में शायद वाहिद खतीब मैं ही होऊंगा कि जो अंकलेश्वर में इतनी मजालिसें मैंने खिताब की है, लिहाजा ये जुमला शायद मैं यहां पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर मैं अर्ज कर रहा हूं। और फजाइल का तकरार कोई मायूब अमल नहीं है। अगर मायूब अमल होता तो कुरान में बार बार आयतें तकरार ना करती। अजीजों तवज्जो, कर्रार कहा, फिर उसके बाद गैर फर्रार कहा। देखिए इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा होता है उसकी वे ऑफ टॉकिंग ये होती है कि कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा मजामीन दे। अजीजों आप मुझे बताइए कायनात आलम और आदम में कोई रसूल अल्लाह से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है? अजीजों अली का भी जो उस्ताद है वो रसूल अकरम है। अजीजों सरदार अंबिया इमामुल अंबिया है, खातिमुन नबीन है, जो अली के भी उस्ताद है। अजीजों अब आप मुझे बताइए पढ़े लिखे हज़रात कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मज़ामीन देते हैं, हुजूर से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। जब उन्होंने कर्रार कह दिया तो अब गैर फर्रार का कोई तसव्वुर ही नहीं। अजीजों ये बात हमारी समझ में ना आती, हमें उलमाए अदब ने बताया। कर्रार के फौरन बाद गैर फर्रार इसलिए कहा ताकि इस्लाम में तवल्ला और तबर्रा दोनों का भरम बरकरार रहे। सलवात बोल दे मिलजुल के अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों तवल्ला और तबर्रा दोनों का भरम बरकरार। उसके बाद क्या कहा कि कल मैं अलम किसे दूंगा? कल मैं अलम उसे दूंगा जो गैर फर्रार होगा, जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। 5 क्वालिटी। अजीज़ों नतीजा तो मैं यहीं दे देता, लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज करूं क्योंकि मुझसे मुसलसल इसरार है। देखिए ये खैबर का मार्का क्या हिजरी में हुआ? 7 हिजरी में हुआ। 7 हिजरी में हुआ और 5 हिजरी तक यहूदियों का कोई ख़ास वजूद नहीं था। अजीज़ों इन्होंने काफिरों से कॉम्प्रोमाइज़ की, उसके बाद ये थोड़ा सा वजूद में आए। तवज्जो, अब खैबर का जब मार्का हुआ तो 39 दिन तक लोग जाते रहे आते रहे। हुजूर ने पूछा कि क्या हुआ? अच्छा एक बात साहब और भी है, ये है कि हुजूर ने किसी को इंतखाब करके नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? अगर हुजूर किसी को इंतखाब करके भेजते तो उनके अंदर लड़ने वाले जो थे उनके अंदर ये सलाहियत न थी कि वो खैबर को फ़तह करके आते। लिहाजा इंतखाब रिसालत को ठेस न पहुँचे, इसलिए हुजूर ने किसी का इंतखाब नहीं किया। अजीज़ों बात आगे कहने जा रहा हूँ। तो अब ये बात हुई कि हुजूर ने किसी का इंतखाब नहीं किया, 39 दिन तक जाते रहे आते रहे। और जो है हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कि अफसर से पूछा तो उसने कहा लश्कर भाग गया। प्यारे प्यारे लश्कर से पूछा तो कहा रहवार भाग गया। तवज्जो रखिएगा अजीज़ों, जहाँ जा रहे थे, एक जुमले में बात करूँगा रईस भाई, तवज्जो, जहाँ जा रहे थे हारिस मरहब अंतर से लड़ने ये मुसलमान 39 दिन तक अजीजों ये गए, उसने घुड़की दी, ये भाग आए। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर थी। अरे तवज्जो, हालात हाजरा सदिया को सफर तय करवाऊंगा एक जुमले में, तवज्जो रखिएगा कि भाई ये गए जाने के बाद उसने घुड़की दी क्योंकि वो उस वक्त का सुप्रीम पावर था। अरे तवज्जो मेरे भाई। अजीजों हमने ये देखा उस दौर के मुसलमानों को भी कि सुप्रीम पावर के सामने अजीजों ये टिकते नहीं है, ये भाग जाते हैं। अजीजों तो वो सुप्रीम पावर था, उसने घुड़की दी और ये भाग गए। भागने के बाद हुजूर ने कहा कि सुनो, अब न लश्कर न अफसर न रहवार, एक ऐलान और ऐलान यही किया, अलम दूंगा मैं कर्रार को, मर्द को, गैर फर्रार।
سرکار آواز آئی بذریعہ جبریل کہ اسے ندا دو جو عجائب کا مظہر ہے، جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، جو تمہارے سارے غموں کو دور کر دے گا، اسے آواز دو۔ عزیزو، نبی کہاں گئے؟ نبی گئے ایک پہاڑ کی چوٹی پر، اور اس کے بعد نبی نے آواز دی، ناد علی مظہر العجائب، اسے آواز دی۔ اچھا، میں یہ کہوں گا دستے ادب جوڑ کر کے کہ یا نبی اللہ، آپ کو پہاڑ پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس مقام پہ تھے وہیں سے آواز دے دیتے ناد علی۔ تو عجب ہے نبی کہے کہ یہ علی کی بات ہے، علی کی بات، علی کی بات جب بھی کیا کرو تو پست ہو کے نہ کیا کرو بلکہ بلند ہو کے کیا۔ عزیزو، بلند ہو کے کیا کرو۔ تو اس کے بعد نبی نے آواز دی۔ اب صاحب یہاں پر معترض ایک اعتراض کرتا ہے، سنیے، معترض اعتراض کرتا ہے کہ جب نبی نے آواز دی تو یہ آواز علی تک پہنچی کیسے؟ علی تک پہنچی کیسے؟ میں کہوں کہ قبلہ سے کہ ہمارے ایک دوست ایران میں رہتے ہیں، ہماری ذرا ان سے بات کروا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا یہ فون ہے، نمبر بتائیے۔ ہم نے نمبر دیا، انہوں نے فون لگایا۔ تو ہم نے قبلہ سے کہا، ہم نے کہا قبلہ یہ بتائیے، ہم ہندوستان میں انکلیشور سے میری آواز ایران کیسے پہنچے گی تاکہ میں ایران کے احوال لے سکوں؟ تو کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا کہ آپ کی آواز اس لیے پہنچے گی چونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچے گی۔ تو ہم نے کہا یہ سیٹلائٹ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مادی نور ہے۔ ارے توجہ میرے بھائی، توجہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ مادی نور ہے۔ ہم نے کہا مادی نور سے گجرات میں بیٹھے بیٹھے میری آواز ایران پہنچ جائے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل پہنچ جائے گی۔ معترض اعتراض کرتا ہے نبی نے جب بلایا تو علی تک آواز کیسے گئی؟ نبی نے جب بلایا تو علی تک آواز کیسے گئی؟ جس کی زبان فکر کی امانت ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے، جب نبی نے بلایا تو علی تک آواز کیسے گئی؟ ارے بھیا، جب مادی نور مجھے گجرات بیٹھے بیٹھے ایران بات کروا سکتا ہے، جب مادی نور میں اتنا اثر ہے تو جو خدا کا حقیقی نور ہے۔ عزیزو، جب مادی نور میں یہ اثر ہے تو وہ تو اللہ کے نور ہیں، نبی اور علی تو اللہ کے نور ہیں۔ عزیزو، ادھر نبی نے آواز دی، ادھر علی چلے، عزیزو علی چلے۔ علی آئے خیبر کے میدان۔ جب خیبر کے میدان میں آئے تو علم کو اٹھایا۔ جن لوگوں نے شبیداریاں کی تھی علم کے چکر میں، عزیزو، اب جو ہے وادی سے آیا، علم کو اٹھایا۔ میرے مولا نے علم کو پتھر پر گاڑا۔ ادھر نجومی وہ کہہ رہا تھا مرحب سے کہ تیرا قاتل 600 سال بعد آئے گا۔ عزیزو توجہ، کیا کہا اس نے؟ کہ تیرا قاتل 600 سال بعد آئے گا۔ جیسے ہی علی نے پتھر پہ علم گاڑا، پھر نجومی سے کہا، اے نجومی اب ذرا دیکھنا میری طرف۔ اب جیسے ہی علی نے پھر علم اٹھایا، علم اٹھانے کے بعد جیسے ہی جناب امیر نے علم اٹھایا، کہا نجومی تو نے کیا کہا؟ مرحب سے، اس نے کہا مرحب سے تیرا قاتل 600 سال بعد آئے گا۔ پھر مولا متقیان نے علم پتھر میں گاڑا، کہنے لگے یہ بتا اب کیا ہے؟ اب تیرا علم نجوم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مرحب سے کہ تیرا قاتل اب سامنے کھڑا ہے۔ توجہ، تیرا قاتل اب سامنے کھڑا ہے۔ پھر مولا نے علم اٹھایا، کہنے لگے اب بتا کیا ہے تیرا علم کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا تیرا قاتل 600 سال بعد آئے گا۔ پھر میرے مولا نے پتھر پہ علم گاڑا، کہنے لگے اب بتا، کہنے لگے تیرا قاتل سامنے کھڑا ہے، تیرا قاتل سامنے کھڑا ہے۔ عزیزو، مولا علی پتھر پہ علم گاڑ رہے تھے، ادھر ستارے بدل رہے تھے، ستارے اپنی ماہیت حیت بدل رہے تھے۔ عزیزو، جو بیٹھے بیٹھے زمین پر عرش کے نظام کو بدل دے اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ عزیزو، وہ ذات علی ہے، وہ ذات علی۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا کہ اب ستارہ آ گیا، پھر ستارہ گیا، پھر ستارہ آ گیا، تو جو ہے اب وہ جنگ میں آئے مولا، میرا مولا جنگ میں آ گیا۔ جب میرا مولا جنگ میں آیا
تو میں آپ کی خدمت میں ایک تاریخ عرض کروں. یہ جو خیبر ہے، یہ جو قلعہ ہے، اس قلعے کا نام ہے قموس، اور یہ محلے بنی حام میں ہے، اور اس قلعے کا دروازے کا نام ہے خیبر. بہت توجہ چاہتا ہوں اس مقام پر. ایک ہی جملہ ہے اور یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، توجہ رکھیے گا عزیزو. کیا نام ہے؟ اس قلعے کا نام ہے قموس، اس کے دروازے کا نام ہے خیبر، اور یہ محلے بنی حام میں ہے. دروازہ ڈیفنس پرپس کے لیے بنا تھا، جسے 70 پہلوان، 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے تھے. عزیزو توجہ، کھولتے اور بند کرتے تھے. یہ دروازہ ایسے کھلنے والا دروازہ نہیں ہے، یہ نیچے سے اوپر کو کھلنے والا ہے. یہ دروازہ کم بریز زیادہ ہے. عزیزو انہوں نے کس لیے بنایا تھا؟ ڈیفنس پرپس کے لیے بنایا تھا. ڈیفنس پرپس کے لیے بنایا تھا تاکہ کوئی دشمن اندر داخل نہ ہو سکے، کوئی دشمن اندر داخل نہ ہو سکے. میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے 2 انگلیوں سے اسے باب خیبر کو اکھاڑ دیا. علی نے انگوش کی پشت سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا. عزیزو آپ ذرا تاریخ سے تاریخ ملائیے. یہ ہے 7 ہجری کی تاریخ. 2026 کی تاریخ بتاؤں. انہوں نے آئرن ڈوم بنایا اس لیے کہ تاکہ کوئی میزائل اٹیک نہ کر سکے. ارے توجہ، کوئی میزائل اٹیک نہ کر سکے. عزیزو وہاں پر ان کے ڈیفنس سسٹم کو حیدر نے توڑا، یہاں پر ان کے ڈیفنس سسٹم کو اولاد حیدر نے توڑا. شکریہ. عزیزو وہ بھی تو ڈیفنس پرپس کے لیے بنا تھا، یہ بھی ڈیفنس پرپس کے لیے بنا. تو اسے حیدر نے توڑا، یہاں پر عاشق حیدر نے توڑا. عزیزو غرور کو توڑا. اور اس کے بعد اب دیکھیے کیا ہے. میں نے جو کہا کہ ہم جو بھی نام لیتے ہیں علی کا، وہ ہمارے پاس عزیزو دلیل ہے. ایک دلیل تو قرآن کی آیت ہے، اور دوسری دلیل حدیث پیغمبر ہے. کیا کہا؟ میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. عزیزو ہمیں سمجھاتا ہوا فلسفہ ولایت قرآن بھی گزرا، حدیث پیغمبر بھی گزری کہ دیکھو علی جب بھی یاد کیا جائے گا تو پورے القاب کے ساتھ یاد کیا جائے گا. عزیزو یہ ہے علی کی ذات کہ حدیث پیغمبر اور پیغمبر کی سیرت پر چلنا ہر مسلمانوں کا وطیرہ ہے. عزیزو توجہ، اور بات علی کی ولایت کی ہو رہی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، حضور کی حدیث ہے. میں نے اپنی بات مکمل کر لی عزیزو. حدیث ہے حضور کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے. عزیزو ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. آپ کچھ بھی کریے لیکن نیت پہ دار و مدار ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے بھی عبادت گزار ہیں کیا ان کی نیت غلط ہے؟ عزیزو وہ غلط نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. عزیزو کسی کی بھی نیت غلط نہیں ہوتی. عزیزو توجہ چاہتا ہوں، ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. ان الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. دیکھیے جو عبادت کرتا ہے اس کی نیت کبھی غلط نہیں ہوتی. جو چوری کرتا ہے وہ غلط نیتی سے چوری کرتا ہے. عابد کبھی بھی غلط نیتی سے عبادت نہیں کرتا. عزیزو یہ بات اور ہے کہ اسے عبادت کا طریقہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کی عبادت میں غلطی ہو لیکن اس کی نیت میں غلطی نہیں ہوگی. عزیزو توجہ، اس کی نیت میں غلطی نہیں ہوگی. جب بھائی اس کی نیت میں غلطی نہیں ہے تو یہ نمازیں، یہ روزے آپ نے سنا ہے نا کہ کچھ
لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، کچھ لوگوں کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ بھائی جب نیت میں غلطی نہیں کر رہا ہے تو اس کے اعمال قبول کیوں نہیں ہو رہے؟ یہی سوال لے کر کے ایک شخص جناب امیر مولا غدیر کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگے کہ مولا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور کوئی بھی شخص نیت جو ہے وہ صحیح کرتا ہے، جب وہ صحیح کرتا ہے تو اس کے اعمال قبول کیوں نہیں ہوتے؟ تو میرے مولا نے رسول کی حدیث کہا کہ تم نے حدیث کا ایک ٹکڑا سنا ہے، اگلا ٹکڑا ہے ان النیات بولایت امیر المومنین۔ عزیزو توجہ توجہ، بھائی ہر اعمال کا ذمہ دار نیت ہے، اور نیت کا دار و مدار میری ولایت پر ہے۔ صلوات بے عظمت محمد والے محمد پر۔ عزیزو ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر، اور نیت کا دار و مدار علی کی ولایت پر۔ اسی لیے تو امام ششم نے فرمایا، معتبر حدیث ہے، کہ وہ شخص نماز پڑھے یا چوری کرے، وہ شخص روزہ رکھے یا زنا کرے، برابر ہے جس کے دل میں میرے جد علی کی ولایت نہیں ہے۔ عزیزو میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور ایک بات عرض کروں، میرے مولا نے جب بات یہاں تلک آئی ہے تو ایک بات اور کہوں گا نوجوانوں کو پیغام کے طور پر، کہ نماز میرے مولا نے وصیت کی، امام حسن علیہ السلام۔ عزیزو مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، ایک جملہ سنیے، کیا وصیت کی؟ کہ بیٹا علی، بیٹا حسن، نماز کا خیال رکھنا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے میرے بھائی محمد کا دین چھوڑ دیا۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں، کتنا بڑا جملہ ہے جناب امیر کا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن نماز کا خیال رکھنا، ایک امام المتقین دوسرے امام المتقین سے وصیت کر رہا ہے۔ عزیزو یہ آپ تصور کر سکتے ہیں مولا حسن کی کوئی معاذ اللہ نعوذ باللہ نماز قضا ہو؟ نہیں عزیزو، یہ کہہ امام سے رہے ہیں، بتا ہمیں رہے ہیں۔ عزیزو توجہ توجہ، یہ کہہ ان سے رہے ہیں لیکن بتا ہم سے رہے ہیں کہ جس نے بھی نماز کو چھوڑ دیا اس نے میرے بھائی محمد کا دین چھوڑ دیا۔ اور سنیے عزیزو ایک بات اور یہ بھی سنیے کہ اس جھانسے میں کبھی نہ آئی ہے وہ اصحاب کہف کے کتے نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ بھی تو جنت میں گیا۔ توجہ دیکھیے، ہمارے لیے کتا آئیڈیل نہیں ہے اصحاب کہف کا، ہمارے لیے چہاردہ معصومین آئیڈیل ہے۔ اگر بات حق کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں تو تائید فرمائیے میری۔ عزیزو کیا ہے کہ چہاردہ معصومین آئیڈیل ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، نمازیں ہی ہیں ہم شیعان علی کے لیے۔ کیا کہا؟ ہر اعمال کا جو ہے دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا دار و مدار ولایت جناب امیر المومنین پر ہے۔ نمازیں ہی ہیں ہمارے لیے عزیزو، تو لہٰذا نمازوں کو نہ چھوڑیے گا، نمازوں کو نہ چھوڑیے گا۔ اور جب بات یہاں تلک آ گئی ہے تو ایک بات اور کہتا چلوں کہ یہ نماز آپ بسم اللہ سے سلام تک اگر آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، یہاں قبلہ سے پوچھئے، کچھ اور نہیں، فضائل اہل بیت ہے عزیزو۔ بسم اللہ سے لے کے سلام تک جو ہے نماز فضائل اہل بیت ہے۔ اور ایک بات اور کہوں گا، دیکھیے میں نے پہلی مجلس پڑھی سورہ کوثر پر نا، تو سورہ کوثر سے مراد کون ہے؟ کوثر سے مراد کون ہے؟ کوثر سے مراد ہے ذات فاطمہ، ذات فاطمہ۔ تبلیغ ہمیشہ فضائل آل محمد کی ذیل میں ہوگی عزیزو، وہی تبلیغ قابل قبول ہے جو فضائل آل محمد کی ذیل میں ہو۔ توجہ رکھیے گا صاحب، کیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی فاطمہ عطا کیا۔ پھر تقاضا کیا، جب فاطمہ عطا کیا تو تقاضا کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، نمازیں قائم کرو، اور آپ کے دشمن ابتر ہوں گے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمن ابتر ہوں گے۔ عزیزو ایک ایک سامع کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، جس دل میں علی رہتا ہے انشاءاللہ اس کے ہاتھ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا ہے ترجمہ؟ ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کیا، لہٰذا اب تقاضا یہ ہے کہ آپ نمازیں قائم کرو، قربانی پیش کرو، اور آپ کے دشمن ابتر ہوں گے۔ میں دست ادب جوڑ کے معصوم کی خدمت میں گیا، میں نے کہا کہ مولا یہ بتائیے فاطمہ کے نام کا معنی کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا فاطمہ کا نام کا معنی ہے چھڑانے والی،
بخشوانے والی، نجات دلانے والی۔ میں نے پلٹ کے پوچھا مولا کس سے؟ تو کہا جو شیعان علی کو روز اول سے آتش جہنم سے آزاد کرا چکی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عزادارو توجہ چاہتا ہوں، اسے فاطمہ کہتے ہیں جو روز اول سے شیعان علی کو آتش جہنم سے آزاد کرا چکی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ نجات دلانے والی، چھڑانے والی، بخشوانے والی۔ ادھر کوثر کا ترجمہ کیا ہے؟ اے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کیا، لہذا اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، نمازیں قائم کرو۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، بھئی رسول نمازیں اس لیے پڑھیں کیونکہ انہیں نسل پڑھانے والی ملی، ہم نمازیں اس لیے پڑھیں کیونکہ ہمیں جہنم سے چھڑانے والی ملی۔ عزیزو، رسول نمازیں اس لیے پڑھیں کیونکہ انہیں نسل پڑھانے والی ملی، اور ہم نمازیں اس لیے پڑھیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ شیعان علی کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے نگہداشت اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نگہداشت اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اس نے کہا نماز پڑھو، ہم سے رابطے میں رہو، نماز و دعا کی شکل میں ہم سے رابطے میں رہو، روزہ رکھو، پرہیز کرو۔ عزیزو نہیں، یہ انکلیشور کی سرزمین ہے، اور میں نے یہ کہا نا نوجوانوں میں شاید میں وہ خطیب ہوں جس نے سب سے زیادہ یہاں پر مجلس خطاب کی ہے، تو میں مثال سے ایک بات واضح کرتا ہوں۔ میں نے ایک صاحب کو یہاں دیا 500 روپیہ، میں نے کہا کہ یہ 500 روپیہ لے جا کر کے آپ سورت پہنچا دیجئے، اور ایک شخص کو میں نے دیا پیسہ یہاں سے، میں یہ پیسہ لیجئے اور جو ہے یہ 5 لاکھ روپیہ ہے، اسے آپ لکھنؤ پہنچا دیجئے۔ تو جسے آپ نے 500 روپیہ دیا تھا اس سے آپ پوچھتے ہی نہیں کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ عزیزو، جسے 5 لاکھ روپیہ دیا تھا اب آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ صاحب اب یہ آپ کہاں پہنچے، اور دیکھو جب پہنچ جانا تو ہماری بات کرا دینا۔ اس سے بڑی احتیاط کہ جب وہ چلا تو اس سے آپ نے کہا کہ دیکھو کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں، کسی کے ہاتھ کا پینا نہیں۔ ارے توجہ میرے بھائی، توجہ، جہاں تلک بات پہنچے کہ کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں، کسی کے ہاتھ کا پینا نہیں، اور جب منزل آئے گی کسی کے ہاتھ کا پینا نہیں، کسی سے فالتو گفتگو نہیں کرنا اور رابطے میں رہنا ہم سے، اور جب منزل قریب آئے گی تو تمہیں بتایا جائے گا، جب تم پہنچ جاؤ گے تو میری ایک مرتبہ ان سے بات کرا دینا۔ ارے بھیا ہمیں بھیجا گیا ہے ولایت علی کی سب سے بڑی نعمت دے کر کے، اللہ نے کہا نماز اور روزے کی شکل میں ہم سے رابطے میں رہنا، روزے کی شکل میں اجتناب برتنا، اور جب منزل قریب آئے گی تو تمہیں بتایا جائے گا اسماعیل فہم علی مرتضی امامی، اسماعیل فہم حسین مجتبی امامی۔ اللہ عزیزو، ہمیں بھیجا ہی گیا ہے علی کی ولایت دے کر کے، علی کی ولایت کی سب سے بڑی نعمت دے کر کے۔ اور دیکھیے ایک بات جب یہاں تلک آئی ہے تو ایک بات اور کہتا چلوں کہ ہمارا جب کوئی گزر جاتا ہے تو جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، حالانکہ وہ مرنے والا ہمارے ساتھ 10 سال گزارا ہو، 15 سال گزارا ہو، 20 سال گزارا ہو، ہم اس کی ہر حرکات اور سکنات سے واقف ہیں، تو کیا ہم وہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ عزیزو، کیا ہم وہاں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے؟ عزیزو، معصوم سے پوچھا گیا یہ خیر ہے کیا؟ تو بھیا خیر کچھ نہیں ہے، بس علی کی ولایت ہے۔ ہم تو اتنا جانتے مرنے والا علی کی ولایت پر تھا۔
अजीजों, मरने वाला अली की विलायत पर था। तवज्जो, और ये अली की विलायत ही है कि अली की विलायत कि जिसकी वजह से हुसैन को कत्ल किया गया। मेरे मौला ने पूछा ना कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, तो आवाज़ क्या आई? बुग़्ज़न ले अबीक, आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। हुसैन को क्यों कत्ल किया गया सोगवारो? इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि अली का बुग़्ज़ था। अली को क्यों कत्ल किया गया पता है? अली को इसलिए कत्ल किया क्योंकि अली के फ़ज़ाइल का बुग़्ज़ था। अजीज़ों, जब मौला की शहादत की ख़बर शाम में पहुंची है तो ये पता चला कि अली को हालत सजदा में शहीद कर दिया गया। तो क्या आवाज़ आई? क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? अजीज़ों, यही तो आवाज़ आई ना कि अली नमाज भी पढ़ते थे। अजीज़ों, कैरेक्टर एसिसिनेशन, पूरे कैरेक्टर को बदल के रख दिया गया था। अली की दुश्मनी यही थी अजीज़ों, क्योंकि अली के फ़ज़ाइल। मैं लाखों सलाम अर्ज़ करूँ जनाब अमीर आपकी बारगाह में, और इस बात का शुक्रिया हर नमाज के बाद अदा किया कीजिए कि हम शियाने अली हैं। अजीज़ों, कलमा पढ़ने वाले करबला में भी थे, लेकिन अजीज़ों एक जुमले का फ़र्क था अली वलीउल्लाह का। अजीज़ों, मैं आपको बताऊं, एक इस्लाम वो भी था जो हुसैन के पास था, एक इस्लाम वो भी था जो यजीद के पास था। अजीज़ों, यहाँ मेरे मौला का अमल देखिए। जब मेरे मौला को अजीज़ों जनाब अमीर की असमत पर लाखों सलाम, मेरा मौला वो है जो कातिल को भी शीर पिला रहा है। अजीज़ों, तारीख़ का पढ़ने वाला ये ज़रूर पढ़ेगा कि ये कौन सा इस्लाम है जिसने कातिल को भी शरबत पिलाया, वो कौन सा इस्लाम है जिसने 6 माह के बच्चे के गले पर तीर मारा। अजीज़ों, उस 6 माह के बच्चे के गले पे जो तीर लगा वो भी अली की विलायत की दुश्मनी। हाँ सोगवारो, कल शब शहादत थी। अजीज़ों, मेरे मौला को ज़रबत लगी। मेरा मौला शेर खुदा ज़ख्मी है। रोने वालों, मसाइब तो पढ़ने का नाम नहीं, मसाइब तसव्वुर का नाम है। मेरा मौला अजीज़ो ज़ख्मी है। बस 2 से 3 दकीके में, अब तवील अरीज़ मसाइब नहीं पढ़ूंगा। अजीज़ो तवज्जो रखिएगा, मेरा मौला ज़ख्मी है। जब 19 की ये जो शब गुजरी है, मेरा मौला गुलदस्ते अज़ान पर जब गया, जब बैतुल शरफ से मेरा मौला निकल रहा था ना, इमाम हसन ने चाहा कि हम साथ हो लें, तो मेरे मौला ने कहा कि नहीं हसन तुम घर पे रहो। जब गुलदस्ते अज़ान पे गए मेरा मौला, और जब मौला ने अज़ान कही, अल्लाहु अकबर, अली आज तेरी किबरियाई का ऐलान कर रहा है। अजीज़ों, जब मैं ये बात पढ़ता हूँ तो मुझे एक अज़ान जो है अज़ान याद आती है। अजीज़ों, ये वो अज़ान थी जो कूफे में 40 हिजरी को अली ने दी। जब अली ने ये अज़ान दी, इस अज़ान में इतना कर्ब था, इतना दर्द था, अहले कूफा गिरिया कर रहे थे कि आज अली अज़ान दे रहे हैं। घर में ज़ैनब और उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही हैं। अजीज़ों, ये 40 हिजरी की अज़ान है, 61 हिजरी की अज़ान अली अकबर ने कही। अजीज़ों, जब जनाब अली अकबर ने अज़ान दी, मदीने में बहन सोगरा जज़ाकल्लाह। रोने वालों, मौला कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हाँ रोने वालों, आज तड़प तड़प के रोइए। हाँ मेरा मौला ज़ख्मी है। हाँ उसके बाद अजीज़ों, उसके बाद मौला ने गुलदस्ता अज़ान पर जाके अज़ान दी। नमाज का वक्त आया, पहली रकत का दूसरा सजदा, जालिम की तेग चली, अली का सर शिगाफ्ता हो गया। अजीज़ों, जब अली का सर शिगाफ्ता हो गया, एक रिवायत अजीज़ों जनाबे हुज़ैफ़ा ईमानी का बयान है कि मैं कहीं जो है कूफे से बाहर गया था,
تھک کے میں آیا، رات کی تاریکی کو آرام کی غرض سے لیٹا، اپنی زوجہ سے میں نے کہا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے گا تو مجھے جگا دینا۔ عزیزو، زوجہ کہتی ہے کہ میں نے جب اذان کا وقت آیا تو میں نے حذیفہ کو جگایا۔ حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے حذیفہ یہ کیا قیامت ہے کہ آج علی اذان دے رہے ہیں؟ حذیفہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ پھر حذیفہ کہتے میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے تکیے کو ٹیک لگائی، واپس آنکھ میری لگ گئی۔ اب کی میری زوجہ نے مجھے جھجوڑنے کے بعد کہا حذیفہ جلدی اٹھ، یہ دیکھیے کیسی آواز آ رہی ہے، قد قتل امیر المومنین۔ جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ ہاں رونے والوں، یہی حق ہے پرسے کا، یہی حق ہے پرسے کا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میں نے فوراً تلوار لی، تلوار لینے کے بعد میں باہر گیا۔ جیسے ہی میں باہر گیا تو میں نے دیکھا سب جو ہے مسجد کوفہ کی جانب جا رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو کوفے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا یہ شخص تو یہ بتا یہ تو کون ہے؟ کہنے لگے تو سب تو مسجد کی جانب جا رہے ہیں، تو کوفے سے باہر نکلنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اس نے دبی آواز میں کہا کہ مجھے جانے دو۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا چلا، ارے کمبل ہٹا، تلوار سے تازہ خون۔ حذیفہ نے کہا علی کے چاہنے والوں، علی کا قاتل، علی کا قاتل، علی کے قاتل کو گرفتار کر لو۔ ہاں رونے والو، آپ نے گریہ کر لیا، میں نے مجلس تمام کر دی۔ عزیزوں میں نے مجلس تمام کر دی۔ علی کا قاتل پکڑ کر کے آیا۔ جب علی کا قاتل پکڑ کر کے آیا نا رونے والو، علی کا قاتل پکڑ کے آیا، علی کے سامنے آیا، علی نے دیکھا کہ اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، اتنی کس کے باندھی ہوئی ہے کہ اس کے زبان نکلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے اس سے پوچھا میرے مولا کی بے کسی دیکھیے، معصومیت دیکھیے۔ میرے مولا نے کہا یہ بتا عبد الرحمن ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اس نے کہا مولا جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اس کے بعد میرے مولا نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کی رسن کو کس کے باندھا گیا تھا، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اس کی رسی کو کھول دو۔ عزیزو آپ پہنچے نہیں پہنچے، مولا نے کہا اس کی رسی کو کھول دو، یہ دیکھو کتنی کس کے جکڑی گئی ہے۔ میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا جناب امیر، یہ 40 ہجری کا رمضان، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے۔ اے جناب امیر، سن 61 ہجری ہوگا، یہی کوفہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی زینب و ام کلثوم ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے، منادی کی ندا، ہاذہی زینب و ام کلثوم، تماشائیو آؤ، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، بے مکنا چادا، واہ غربتا، واہ علیہ، واہ محمد۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، چہرتا معصومین علیہ السلام کا، ہم میں جو بے زر ہے انہیں صاحب زر بنا دے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد مدینہ عنایت فرما، جو بے گھر ہے انہیں صاحب گھر بنا دے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ مولا تجھے واسطہ ہے، چہرتا معصومین علیہ السلام کا، ایران کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو
नामूस की हिफाजत फरमा, ईरान को कामयाब व कामरान फरमा, इसराइल और अमेरिका को निस्त नाबूद व जलील व खार व रुसवा फरमा, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, परचम कुफ्र को निस्त नाबूद व जलील व खार व रुसवा फरमा। बन जाएंगे मजदूर आज़ादार हुसैनी, कर आप बकैया को बनाने चले आओ, मुंतकिम खून हुसैन इब्न अली यूसुफ ज़हरा के ज़बूर में ताजील फरमा, हमें इस काबिल बना कि हम इमाम के ऐवान और अंसार में शुमार हो सकें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके रईस फातिमा बिनते जलाल हुसैन, खनीज फातिमा बिनते मोहम्मद ज़की, शहर बानो बिनते जामिल हुसैन, अनीस बानो बिनते जुल्फ़िकार हुसैन, नफीस बानो बिनते जुल्फ़िकार हुसैन, हसीन बानो बिनते जुल्फ़िकार हुसैन, हादी हसन इब्न मोहम्मद यूसुफ, शहर बानो बिनते नियाज़ अली, हसन अब्बास इब्न जलाल हुसैन, जलाल हुसैन इब्न तफज़ुल हुसैन, शमीमुन्निसा बिनते मोहम्मद और शाजिया परवीन बिनते इतरत हुसैन, अजहर हुसैन इब्न निसार हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह।